السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور پرورش اور فرعون کے غرق ہونے کا پورا واقعہ۔ فرعون کا اصل نام ولید بن مصعب بن ریان تھا، جو بہت ظالم اور سرکش بادشاہ تھا۔ مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا ہے۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس شام کی طرف سے ایک آگ آئی ہے، جس نے مصریوں اور کتبیوں یعنی فرعون کی قوم کو جلا کر راکھ کر دیا، لیکن بنی اسرائیلیوں کو کچھ نہیں ہوا۔ اس خواب کی جب تعبیر معلوم کی گئی تو معلوم ہوا کہ بنی اسرائیلیوں میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی سلطنت کو ختم کر دے گا، جس پر فرعون نے حکم دیا کہ تمام نومولود بچوں کو قتل کر دیا جائے اور بچیوں کو زندہ رکھا جائے۔ فرعون نے ہزاروں بچوں کو قتل کروا دیا۔ پھر فرعون کے وزیروں نے کہا کہ بوڑھے لوگ تو طبعی موت مر رہے ہیں اور بچے قتل ہو رہے ہیں، تو ایسے تو ہمیں کوئی خدمت گزار نہیں ملیں گے، اور جو محنت اور مشقت والے کام ہم بنی اسرائیلیوں سے لیتے آئے ہیں وہ کون کرے گا؟ پھر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے قتل ہوں گے اور 1 سال نہیں ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ کچھ یوں ہے: حضرت موسیٰ علیہ السلام بن عمران بن کہاس بن آزر بن لاوا بن یعقوب بن اسحاق علیہ السلام اور بن ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام یوحانس تھا، جو لاوا بن یعقوب کی اولاد میں سے تھیں۔ جس سال بچوں کو قتل نہیں ہونا تھا، یعنی جو امن کا سال تھا، اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں۔ اور پھر جس سال بچوں کو قتل ہونا تھا، اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، مگر یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ آپ علیہ السلام کی والدہ پر حمل کی کوئی خاص نشانیاں ظاہر نہیں ہوئیں، اور آپ علیہ السلام کی والدہ آبادی سے دور دریائے نیل کے کنارے رہنے لگیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا کہ ایک صندوق میں بچے کو ڈال کر اس صندوق کو ایک رسی سے مضبوطی سے باندھ دو اور رسی کا دوسرا کنارہ اپنے پاس محفوظ کر لو۔ فرعون کے کارندے ہر روز لوگوں کے گھروں میں تلاشی کے لیے آ جاتے۔ جب ان کا خطرہ ٹل جاتا تو آپ علیہ السلام کی والدہ آپ کو واپس دریا سے نکال لیتی۔ ایک دن اچانک فرعون کے لوگ وارد ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو صندوق میں ڈال کر دریا میں بہایا، مگر رسی کو اپنے پاس محفوظ کرنا بھول گئیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو احساس ہوا کہ بچہ تو دریا میں آگے تک چلا گیا اور رسی میرے پاس نہیں ہے، تو انہوں نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن مریم، جو آپ سے 15 سال بڑی تھی، ان کو آپ کے پیچھے بھیجا تاکہ صندوق جہاں بھی جائے آپ علیہ السلام کی بہن وہاں سے آپ کو لے آئیں۔ اتنے میں بچے کا صندوق فرعون کے محل کی دیوار کے ساتھ جا لگا، جہاں فرعون کی بیوی آسیہ اپنی خادماؤں کے ساتھ موجود تھی۔ وہ آپ علیہ السلام کو پکڑ کر محل میں لے آئی۔ فرعون کو جب خبر ہوئی تو وہ فوراً بچے کو قتل کرنے کے در پہ ہوا، مگر حضرت آسیہ نے روک لیا اور کہا کہ مجھے اس بچے سے بہت انسیت ہے، آپ چاہیں تو اس کی آزمائش کر لیں۔ یہ وہ بچہ نہیں جو آپ اور آپ کی سلطنت کے لیے خطرہ بن سکے۔ فرعون نے آزمائش کرنے کے لیے ایک طرف دہکتے انگارے رکھے اور دوسرے طرف چمکتے ہیرے اور پانی رکھا۔ اگر یہ بچہ ہیرے یا پانی دیکھے گا تو یہ خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آپ کا ہاتھ انگارے پر رکھ دیا، اور وہ انگارہ آپ علیہ السلام نے اپنے منہ میں ڈال لیا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی لکنت تھی، جو بعد میں نبوت ملنے پر اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی۔ جب
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کی باری آئی تو آپ علیہ السلام نے محل میں لائی گئی کسی بھی دائی کا دودھ نہیں پیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم، جو ہر طرح سے آپ علیہ السلام پر نظر رکھے ہوئے تھی، وہ آگے بڑھی اور بولی، میری نظر میں ایک عورت ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ ان کو دودھ پلا دے گی اور یہ ان کا دودھ پی لیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنی ماں سے ملا دیا اور آپ فرعون کے محل میں حضرت آسیہ کے زیر سایہ پرورش پانے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پرورش کے دوران کبھی بھی فرعون کی کسی بات کو نہیں مانا۔ جب تھوڑا جوانی میں پہنچے تو فرعون کو واضح طور پر جھٹلانا شروع کر دیا اور اسے حاکم ماننے سے انکار کر دیا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا، جس پر آپ علیہ السلام تمام دوستوں اور بنی اسرائیلیوں کی درخواست پر مصر چھوڑ کر چلے جانے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے۔ وہاں آپ علیہ السلام کی ملاقات حضرت شعیب سے ہوئی۔ آپ علیہ السلام انہی کے پاس رہنے لگے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی صفورہ سے آپ علیہ السلام کی شادی کر دی اور پھر 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب سے تعلیم حاصل کرتے رہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام اہل خانہ کو لے کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے واپس مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں جاتے ہوئے ایک اندھیری رات اور تیز بارش میں جب آپ علیہ السلام نے سب گھر والوں کو ایک طرف ٹھہرایا اور خود کوئی آگ یا روشنی کا انتظام کرنے نکلے، پھر آپ علیہ السلام نے ایک درخت کے پاس اللہ تعالیٰ کا نور دیکھا اور غائب سے ندا آئی، اے موسیٰ، میں ہی تمہارا پروردگار ہوں جس نے پوری کائنات کو بنایا۔ یہاں پر ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور معجزات دیے گئے اور فرعون کے پاس جانے کا حکم بھی دیا گیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت سے نواز دو تاکہ وہ میرا مددگار بن سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک اور دعا کی کہ اے اللہ، میرے سینے کو کشادہ کر دے اور میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کو سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا تو فرعون اور اس کے پیروکار آپ کے سخت دشمن بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آزمانے کے لیے اعلیٰ درجے کے جادوگروں سے مقابلہ بھی کروایا گیا، جس پر جادوگر خود ایمان لے آئے اور پھر سب جادوگروں کو فرعون نے قتل کروا دیا۔ پھر جب فرعون کے ظلم حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ رات ہی میں اپنے تمام ساتھیوں اور اہل ایمان والوں کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ صبح ہوتے ہی جب فرعون کو بنی اسرائیلیوں کی غیر موجودگی کا پتہ چلا تو وہ اپنا پورا لشکر تیار کر کے ان کے پیچھے ہو لیا۔ ادھر بنی اسرائیل کے تمام لوگ دریائے نیل کے پاس جا کر رک گئے۔ اب آگے دریا اور پیچھے فرعون کے لاکھوں کے لشکر کی آمد کا شور واضح سنائی دے رہا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا دریا پر مارو۔ آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ پانی دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا، وہ راستہ صاف ہو گیا۔ تمام بنی اسرائیل کے لوگوں نے دریا پار کیا۔ جب فرعون نے دریا میں راستہ دیکھا تو وہ بھی اپنی فوج کے ساتھ اسی راستے پر ہو لیا۔ جیسے ہی بنی اسرائیل کے لوگ دریا کے راستے سے نکلے، دریا کا پانی برابر ہو گیا۔ فرعون اور اس کے لاکھوں کا لشکر دریا میں غرق ہو گیا۔ جب فرعون پانی میں ڈوب رہا تھا تو پکارنے لگا کہ میں موسیٰ کے پروردگار پر ایمان لاتا ہوں، مگر تب تک اس کی مہلت کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو نشانہ عبرت بنانے کے لیے اس کی لاش کو دریا سے باہر پھینک دیا، اور آج ہزاروں سال بعد بھی
مصر کے عجائب گھروں میں فرعون کی لاش موجود ہے، جو رہتی دنیا تک نشانہ عبرت بنی رہے گی۔